بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ عزاداران حسین، رضوی کالج بامبے کی یہ 5ویں مجلس ہے، 5th مجلس نصرت امام کے عنوان پر۔ اس آیت میں اللہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل کو اسی طرح مٹنا تھا، جانا تھا، نیست و نابود ہونا تھا۔ جیسا کل میں نے کہا تھا کہ یہ آیت ہمارے امام زمانہ کے رائٹ ہینڈ پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہی وہ آیت ہے کہ جو ظہور کے وقت انشاءاللہ جبرائیل آسمان سے یہی آواز بلند کریں گے، یہ آیت پڑھیں گے، اور تمام انسان دنیا بھر میں جو ہیں کہیں ہو وہ اپنی اپنی زبان میں سنیں گے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا۔ یہ امپورٹنٹ آیت ہے، ہم کو اس کا مفہوم یاد رکھنا ہے، اس لیے کہ ظہور امام کا انتظار، جیسا میں نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ 5 یا 6 سے امام زمانہ کے حالات پر گفتگو ہوگی، اور صرف پہلے جن لوگوں نے امام کی، اس وقت کے امام کی مدد کی، ان کے حالات آپ کے سامنے آئے۔ کل بات یہاں تک پہنچی تھی کہ رسول سے جب ملک الموت سے ملاقات ہوئی تو اس نے پورا وہ واقعہ بیان کیا کہ انسان کتنا مجبور ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی وہ اپنی موت کو روک نہیں سکتا، بلکہ اتنا بڑا حاکم شداد، اتنا طاقتور ظاہری طور پر، جب وقت آیا تو وہ بنائی ہوئی چیز کو اپنے آنکھ سے دیکھ نہیں سکا۔ اور ملک الموت نے دوسری بات یہ کہی تھی کہ ایک بچہ تھا جس کو پانی کے حوالے کر کے میں اس کی ماں کی روح لے کے آ گیا تھا، اور مجھے بڑا رحم آیا، افسوس ہوا کہ میں اس بچے کو میں نے چھوڑ دیا۔ لیکن جیسے ہی ملک الموت کا یہ ڈائلاگ، ملک الموت کا یہ کنورسیشن جو ہمارے رسول کے ساتھ تھا، یہ ختم ہوا، فوراً 4تھے آسمان پہ، 4th سکائی کے اوپر اللہ کی آواز آئی کہ میرے حبیب، تم نے ملک الموت سے تو سن لیا، کیا ہوا؟ اب مجھ سے سنو کہ میں نے اس بچے کا کیا کیا۔ وہ جو انفینٹ تھا، وہ جو چند گھنٹوں کا بچہ تھا، جس کو پانی کے حوالے ملک الموت نے کر کے اس کی ماں کو لے کے آ گیا تھا، اور ملک الموت آپ سے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ملک الموت حبیب آپ سے کہہ رہا ہے کہ اسے بڑا افسوس ہوا کہ اس بچے کو اس نے چھوڑ دیا۔ اب آپ سنو، رسول سے کہا، اللہ کہنے لگا کہ آپ سنیے میں نے اس بچے کے ساتھ کیا کیا۔ وہ بچہ جو پانی کے حوالے تھا، میں نے اس بچے کے ساتھ سلوک کیا کیا، اللہ کہہ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ جیسے ہی اس کی ماں ختم ہوئی، وہ بچہ بالکل، وہ انفینٹ بالکل اکیلا تھا، اور اوپر آسمان ہے، نیچے پانی ہے، نہ ماں ہے نہ باپ ہے، نہ کوئی فیڈ کرنے والا ہے، نہ کوئی اسے دیکھنے والا ہے، نہ اس کو کوئی کروٹ دینے والا ہے، ہر طرف پانی ہے اور پانی کے موجیں ہیں۔ میں نے فوراً، اللہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً ہواؤں کو حکم دیا، اس لیے کہ قادر مطلق ہے، خالق کائنات ہے۔
اللہ کہتا ہے کہ میں نے فوراً ہواؤں کو حکم دیا کہ اس بچے کو آہستہ سے ساحل تک پہنچاؤ، اور جب وہ اور پانی کو حکم دیا کہ تیز نہیں چلنا ورنہ بچہ پانی میں ہو جائے گا، آہستہ سے اس کے جو تختے پہ جس لکڑی کے اوپر وہ بچہ تھا، کہا اس بچے ہم نے اس کو حکم دیا پانی کو، پانی نے آہستہ آہستہ ہواؤں کے ذریعے سے اس بچے کو ساحل تک پہنچایا۔ پھر میں نے ہوا کو حکم دیا، اللہ کہتا ہے حبیب میں نے ہواؤں کو حکم دیا کہ ساحل سے اس بچے کو اٹھاؤ اور آگے بڑھا کر ایک سامنے پھینک دو، تو اس ہوا نے بچے کو سامنے پھینکا۔ اللہ نے کہا ہم نے وہاں ایک درخت کو حکم دیا، وہاں ایک درخت بنا، سایہ ہو گیا اس بچے کے اوپر۔ اس کے بعد کہا ہے کہ ایک ہرنی، ڈیر جس کو کہتے ہیں، وہ ہرنی کے گھر میں بچے ہوئے تھے، میں نے اس کو حکم دیا کہ جا کے اس بچے کو دودھ پلاؤ۔ وہ آ کر اسے دودھ پلا رہی تھی، اس کے اوپر ہم نے سایہ کر دیا ٹری کا، درخت کا، اور بچہ وہیں پر تھا۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب آپ دیکھیں گے کہ پروردگار کتنا کریم ہے، پروردگار آپ کا ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، ہم وہ ہیں جو اللہ کی سے محبت نہیں کرتے جو محبت کرنے کا حق ہے، ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ہم اللہ کی بات نہیں سنتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پروردگار کا کرم کتنا ہے۔ خالی اس واقعے سے آپ کو یہ تو پتا چل جائے گا کہ کریم پروردگار جس کے سامنے ہم سر جھکاتے ہیں وہ کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے جیسے اللہ محبت کرتا ہے نا، ویسے ہی امام زمانہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم محبت نہیں کرتے امام سے، جو حق امام ہے نا، جو محبت کا حق ہے نا، جو ریئل محبت کرنا چاہیے نا، ہماری محبت کسی اور چیز سے ہے، ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، لیکن امام آپ سے محبت کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پروردگار کیسی محبت کر رہا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے فوراً ہرنی کو حکم دیا کہ جا کر اسے دودھ پلاؤ، وہ دودھ پلانے لگی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب وہاں سے ایک اس زمانے کا جو بادشاہ تھا، اس کا قافلہ، اس کا ایک کاروان جو تجارتی کاروان تھا، وہ جا رہا تھا وہاں سے۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کا راستہ روکا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کاروان کا، اس قافلے کا راستہ روکا، ان کو اس کی طرف موڑا جس طرف بچہ تھا۔ کاروان ادھر مڑا، بچے کو دیکھنے لگا، جیسے ان کے جو کاروان کا جو لیڈر تھا اس نے بچے کو دیکھا، ہم نے اس لیڈر کے دل میں بچے کی محبت ڈالی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے سردار کے دل میں اس بچے کی محبت ڈالی۔ جیسے ہی محبت ڈالی وہ آگے بڑھا اور وہ انفینٹ کو اٹھا لیا، اور اٹھا کر پھر وہ لے کے جانے لگا، لے کے گیا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ لاولد تھا، اس کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہاں تک پہنچا تو بادشاہ نے کاروان کے لیڈر سے پوچھا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی، تم اتنے لیٹ کیسے ہو گئے؟ تو اس نے کہا کہ ہم راستہ بھول گئے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کا راستہ بھلایا۔ اس کے بعد کہا کہ اس کا ثبوت یہ ہے، اس کا پروف یہ ہے کہ بچہ ہمارے ساتھ ہے، ہم کو راستے میں ایک بچہ ملا تو ہم لے کر آئے۔ جیسے ہی بچے کو اس بادشاہ نے، اللہ کہتا ہے جیسے ہی اس نے دیکھا، وہ بادشاہ جو لاولد تھا اس کے پاس اولاد نہیں تھی، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس حاکم کے دل میں اس بچے کی محبت ڈالی۔ حاکم سے بچے سے کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے، یہ اللہ ہے کہ جو محبت ڈال رہا ہے۔ کہ ہم نے اس کے دل میں محبت ڈالی، جیسے ہی وہ محبت ڈالی اتنا اس کو پیار ہوا اس بچے سے، اس نے اس بچے کو اڈاپٹ کر لیا۔ اڈاپٹ کر کے اب اس کے پاس ہی اس پیلس میں وہ زندگی گزارنے لگا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہی بادشاہ کہ جب لاسٹ ڈیز آئے، اس کی موت ہو رہی تھی، اس نے ول میں لکھا کہ میرے بعد یہ پوری حکومت اس بچے کو دے دو جس کو اس نے اڈاپٹ کیا تھا، اور اڈاپٹ کیا تھا اس بچے کو حکومت دے دو۔ اس نے حکومت اس بچے کو آئی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اس کے باپ کو، جو اس کا باپ تھا، اصل باپ نہیں جو حاکم تھا، اس کو ہم نے تھوڑی سی حکومت دی تھی، لیکن اس بچے کو ہم نے پوری دنیا کی حکومت دی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے میرے حبیب ہم نے اس بچے کو پانی سے اٹھایا، پیلس تک پہنچایا، پوری حکومت دی۔ یہی بچہ آگے بڑھ کر شداد بن کر میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ دیکھا آپ نے کہاں سے اٹھایا، پانی سے لے کے کہاں گیا، پوری دنیا کی حکومت دے دی۔ جب وہ چھوٹا تھا تو مجبور تھا، اللہ نے اسے اس منزل تک پہنچایا۔ جب مال دیا، دولت دی، حکومت دی، کہنے لگا میں خدا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ اس کے باوجود بھی ہم نے اس تک ہدایت پہنچائی، اگر یہ میرے سامنے سجدہ کر لیتا تو میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی دے دیتا۔ کرم ہے پروردگار، دیکھو کتنا کریم ہے، اپنے بندوں سے محبت کیسے کرتا ہے۔ جو اللہ کی محبت ہے وہی امام زمانہ کی محبت ہے۔ آج سے میں اپنے وہ موضوع پہ آ گیا کہ
زمانے کے امام کی نصرت، ولی عصر کی مدد کیسے کریں؟ آج کی رات امام زمانہ کی رات ہے، تھرسڈے نائٹ، ٹمارو از فرائیڈے. انشاءاللہ اتنا بڑا مجمع میرے سامنے، دعا کرو کہ کل ظہور ہو جائے. ایسا دعا کرو دل کی گہرائی سے کہ جمعے کا دن ہر شیعہ کے لیے، دنیا کے کسی حصے کا شیعہ ہو، مرد ہو یا عورت، لڑکا ہو یا لڑکی، فرائیڈے نائٹ، تھرسڈے نائٹ جب گزرے تو اس کے دل میں ایک انتظار رہے، انتظار محبت کا. دوستو آپ ایمان سے بتائیں کہ اگر کوئی قیمتی چیز، ایکسپینسو قیمتی چیز آپ سے گم ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ ہیرا ہو، پیسے کی کیا مثال دوں میں، کوئی ایسی قیمتی چیز جو سب سے زیادہ ایکسپینسو ہو آپ کی نگاہ میں، وہ گم ہو جائے تو آپ کی کیا حالت ہوگی؟ بے چین ہوں گے، پریشان ہوں گے، کچھ لمحے کے لیے تو ہوں گے نا کم از کم. سب سے قیمتی چیز ہماری کیا ہے؟ ہمارا امام، زمانے کا امام. وہ ہم سے دور ہے. ہم سے زیادہ بدنصیب ہے کون کہ ہمارا باپ امام زندہ، ماں باپ سے زیادہ محبت دینے والا، ماں باپ سے زیادہ کرم کرنے والا. اس لیے کہ ماں باپ کی محبت سب سے بڑی محبت ہے، پاک محبت ہے. وہ اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو ان سے زیادہ محبت کرنے والا. تو ہمارا سید و سردار اس وقت پردے میں ہم نہیں دیکھ سکتے. یہ ہمارے لیے تکلیف کی بات نہیں ہے، رنج کی بات نہیں ہے. کتنی تکلیف کی بات ہے کہ امام ہے اور امام سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے. کیا ریزن ہے؟ کیوں نہیں ملتے امام سے؟ آج کی رات کی ایک دعا ہے کہ اگر کوئی شخص شب جمعہ اپنے امام سے ملنے کی کوشش کرے، فرائیڈے آئے تک، اور یہ عمل کرے، تو ایک پاسبلٹی ہے کہ آپ امام سے مل لیں. دوستو نصرت کرنے کے لیے نا کچھ قربانیوں کو بھی دینا پڑے گا، کوئی چیز کو چھوڑنا بھی پڑے گا. آج کی رات وہ عمل ایک اہم عمل ہے. یہ عمل مسجد سہلا جو کوفے میں ہے، وہاں پہ امام زمانہ کا مصلی ہے، آج اللہ ہے. وہاں پہ کئی لوگوں نے امام سے ملاقات کی، گئے ملاقات کی، تو امام نے ان سے، وہ امام ملے اور جو انہوں نے مانگا امام نے دیا. تاریخ میں، ہسٹری میں پورے واقعات ہیں. مشہور نماز ہے، یہ نماز بڑی مشہور ہے، لیکن اس کا طریقہ ہے کہ شب جمعہ پڑھو، اور اگر 40 شب جمعہ پڑھے تو ممبر سے کہہ رہا ہوں، میرے جملے نہیں ہیں، معصوم کے جملے، کہ جو شخص اس عمل کو کرتا ہے اس سے ملاقات ہوتی ہے. کتنے واقعات تاریخ کے ہیں کہ جس میں انہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی. میں آج یہ واقعہ پڑھتا ہوں صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ بھی ہمارے دل میں خواہش پیدا ہو، بچوں کے، میری بہنوں کے، کہ ہم ایک دفعہ ملاقات کریں. اس کے لیے آپ کو ویسے عمل کرنا ہوگا جیسے امام چاہتا ہے. نماز ہے 2 رکعت، 100 ٹائمز ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنا ہے. اس کے بعد زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین کے بارے میں یہ ہے کہ اگر تم زیارت آل یاسین پڑھو تو تمہاری اس محفل میں، اس گیدرنگ میں، ایک اگر خلوص کے ساتھ پاک اور پاکیزہ جگہ پڑھو گے تو اس گیدرنگ میں تم کو خود فیل ہوگا کہ کوئی ایسی ہستی، کوئی ایسی پرسنالٹی آئی ہے کہ جس سے محفل کا رنگ بدل گیا. ایک شخص تھا بغداد کا، اور یہ نماز اس انداز سے پڑھنے کے لیے 3 چیزوں کا فائدہ ہے. کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے، ہارٹ کا، مثال کے طور پہ آرٹریز بلاک ہے، خدا نہ خواستہ، اللہ مومنین کو صحت دے. ہارٹ کا اگر کسی کو پرابلم ہے،
फाइनेंशियली अगर वो ब्रोकन है, परेशान है, पैसे नहीं है, हालात खराब, जॉब का प्रॉब्लम, कारोबार का प्रॉब्लम, तो ये कर सकता है। दो, तीसरी चीज, अगर वो किसी से शादी करना चाहता है तो ये उन लोगों के लिए है कि जो बैचलर्स है, कोई और ट्राई ना करे। चल बात पढ़े मोहम्मद वाले। एक हाथ पढ़ लें बाबा से बोला। अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेहतर है, लड़की हो या लड़का। 40 टाइम्स पढ़ना, एक दिन में नहीं, थर्सडेज पढ़े या वेडनेसडेज पढ़े। इमाम भी देखना चाहता है। 40 क्यों रखा गया, मैं इंशाल्लाह मजालिस में बताऊंगा कि 40 का अदद अजीब अदद है। हर चीज में कहा 40। एक दफा इमाम आ सकता है, आप एक दफा पढ़े आएगा, लेकिन इमाम भी देखना चाहता है कि एक दफा में तो दे दो, फिर भूल जाएंगे। इमाम इम्तिहान लेता है दोस्तों, इसलिए कि मोमिन जब हो ना तो इम्तिहान के लिए तैयार हो। मैं फर्स्ट डे से कह रहा हूं, लाजिम है, लाजिम है। मैं 8 या 9th मजलिस में बताऊंगा कि कौन से इम्तिहान ज़ुहूर इमाम के बाद शिया के लिए होगा। वो लोग के जो 40 साल से अजल अल्लाह ताला फरजो कह रहे, 40 साल से कह रहे कि इमाम आइए, इमाम आइए, और इमाम आ गए। इमाम आते कि आकर कोई फूलों का दस्ता नहीं देंगे, कोई मिठाई का डब्बा नहीं देंगे, बल्कि इमाम आकर, अगर आप शिया हैं, आप इमाम की नुसरत करने गए और आप जाके आपने कहा कि मौला आई एम रेडी नाउ यू कैन टेल मी व्हाट यू वांट मी टू डू, और आपने इमाम ने कहा कि भाई तुमको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो आपको इमाम हुक्म देंगे। फिर इमाम देखेगा कि तुम कितनी इताअत के साथ करते हो। ये नहीं है कि हम ये समझ रहे हैं कि हम इट्स वेरी इजी, इमाम आएगा हम इमाम के साथ जाएंगे, इमाम जो बोलेंगे सुनेंगे। नहीं दोस्तों, बहुत कम सुनते हैं ऐसा। उसके लिए पहले से तैयार रहना है। कई चीजें ऐसी हैं कि हम नहीं सुनते, आज हुक्म मानते हैं इस्लाम का, बाद में बात आई है तो सुन ले। छोटी सी मिसाल, शादी होती है हमारे पास, क्या होता है, शादी से पहले अगर मस्जिद में शादी हो रही तो एहसन, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पैसे वाले मस्जिद में क्यों करेंगे? उनको तो अपने स्टेटस को बताना है, उनको तो बताना है माशरे में, सोसाइटी में कि देखो हम कितने रिच हैं, हमारा स्टेटस, हमारा माशरा, हमारी सोसाइटी, हमारा सर्कल क्या है, बिजनेस कम्युनिटी है। हम थोड़ी मस्जिद में करेंगे या इमाम बारगाह में करेंगे, हम तो एक बड़ा हॉल लेके करेंगे। और जब बड़ा, देखिए इस्लाम मना नहीं करता बड़ा हॉल लेने में, आप जरूर करें, इस्लाम विल नॉट से कि डोंट डू इट, वो कहता है जरूर करो। लेकिन आज का माशरा क्या है, मैं कुवैत की बात करता हूं, शादी से पहले इतना अच्छा सजाया, पूरे लोग आ गए और एक अच्छी खूबसूरत हसीन आवाज आने लगी, हर तरफ आवाज फैल रही है, वो आवाज को सब सुन के एंजॉय कर रहे हैं। जब सब एंजॉय कर रहे हैं तो एकदम किसी ने आके कहा कि भाई मौलाना आ गए, तो कहा सबसे पहले आवाज का बंद करो। कहा क्यों बंद करो? कहा मौलाना के सामने ये आवाज नहीं सुन सकते। दोस्तों, मौलवी का डर है, इमाम का नहीं। क्यों है? इसलिए कि मौलवी का भी डर कितना है, जब तक अंतह तो मोकिलती व मोकिलता नहीं कहता। एक दफा उसने कह दिया कि मालूम निकाह हुआ, कहा थैंक यू, अब आप जाएं, हमको एंजॉय करने दें। हमारे पास तो यह होता है कि जब निकाह के लिए बुलाते हैं ना, तो बड़ी गाड़ी भेजते हैं ड्राइवर के साथ, निकाह के बाद पैसे देके कहते हैं टैक्सी में चले जाएं। मौलवी की जरूरत अब थोड़ी है, अब क्या जरूरत है मौलवी की? निकाह हो गया, थैंक यू वेरी मच, जाइए बाप। और हम एंजॉय करना चाहते हैं और सब एंजॉय करें, एंजॉयमेंट के लिए अल्लाह मना नहीं करता। हम मौलवी से डर रहे हैं, उस 10 मिनट के लिए बंद किया, उसके बाद
جو کرنا ہے کیا. تو دوستو یہ سب چیزیں اب آئیں گی کل یا پرسوں میں کہ کیا کیا چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا. تو دنیا کی ابھی اس زندگی میں جب تک امام نہیں آتا اتنی تو پریکٹس کر لو کہ کم از کم امام آئے تو ہم کو کوئی پرابلم نہ ہو, ورنہ شیعہ سب سے زیادہ پرابلم میں آئیں گے. عجیب بات ہے اس لیے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے آ کر امام کی, پلیز غور سے سنیں, امام کی جو تلوار چلے گی وہ مولوی پہ چلے گی. مشہور روایت ہے نا, سب کہتے ہیں کہ امام آئے گا 70,000 مولویوں کے گردنوں پہ تلوار چلے گی. اسی لیے کراچی میں کیا ہوا, ایک محفل میں ایک شخص نے آ کے مولانا کے ماتھے کو چوما, دوسرے نے آ کے یہاں چوما. پوچھا بھائی بوسا یہاں دیتے یہاں تھوڑی, تو کہا نہیں یہاں آپ کے امام کی تلوار چلے گی اس لیے ہم نے بوسا دیا. ہنسنا ہے آپ نہیں, کہا یہاں آپ کے امام کی تلوار چلے گی نا اسی لیے ہم نے آپ کو یہاں بوسا دیا. مولوی خاموش بیٹھ گیا. اب وہ بیچارہ کر کیا سکتا, عابد بلرامی تھوڑی تھا, عابد بلرامی ہوتے تو جواب دیتے. اب مسئلہ کیا ہے, بات آئیے تو سنیں. میں ممبر سے بول رہا ہوں, رضوی کالج میں بول رہا ہوں, 5 دن بامبے میں اور ہوں, کوئی کتاب لا کے مجھے بتائے, میں چیلنج کر رہا ہوں, 5 دن آپ کا مہمان اور ہوں یہاں پر, کہ کوئی بتائے مجھے کہ امام زمانہ کی جو تلوار چلے گی وہ شیعہ مولوی ہوگا, وہ مولانا وہ ہوگا جو شیعہ امام کو ماننے والا. روایت کا جملہ ہے کہ اسلام کے علماء ہوں گے. اسلام کے علماء یہ نہیں ہے کہ وہ 12 اماموں کا ماننے والا ہے. اس لیے کہ دوستو میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی امام کے 12ویں امام کو نہیں مانتا, یہ کہتے ہیں کہ وہ کہے گا آ کے کہ مولا آپ کیوں آئے, ہم تو ہیں. جو امام کا انکار کرے وہ شیعہ ہے. ایک امام کا انکار پورے اماموں کا انکار ہے. اگر کوئی امام زمانہ کو نہیں مانتا تو پھر وہ شیعہ کہاں سے. یہ کہنا کہ شیعہ مولوی کے گلے پہ تلوار چلے گی یہ نہیں ہے. کہا اسلام کے علماء, اسلام کے کتنے علماء ہیں, علماء سو کون ہیں, کون ہے علماء سو, جنہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ حسین کا قتل واجب ہے, علماء سو نے دیا تھا نا. اسلام کے علماء. اس کے برعکس روایت کیا ہے, روایت یہ ہے کہ ظہور امام کے بعد جو سب سے پہلے مکے میں تلوار چلے گی, امام کی تلوار چلے گی ظہور کے 3 دن یا 10 دن کے بعد یا 2 ویکس کے بعد, جب پہلی تلوار چلے گی امام کی وہ محبان آل محمد پہ چلے گی. ڈریں 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 کہ امام کے چاہنے والوں پہ چلے گی پہلی تلوار. بہرحال یہ میری ٹاپک پرسوں یا درسوں کی ہے. تو یہ نماز اور زیارت آل یاسین کوئی پڑھے, 3 فائدے ہیں. سب سے پہلے ہارٹ کا اگر اس کو پرابلم ہے, میں ممبر سے کہہ رہا ہوں پڑھ کے سٹارٹ کر کے دیکھے, اس سینے پہ ہاتھ رکھ کے یا سلامو 110 مرتبہ پڑھے تو جتنی آرٹریز بلاک ہیں یقین کے ساتھ پڑھو گے آرٹریز اوپن ہو سکتی ہے. اس لیے کہ جہاں دنیا کے ڈاکٹر کی طاقت ختم ہوتی وہاں بڑا ڈاکٹر شروع ہو جاتا. اللہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. بچے کو پانی سے لے کے بادشاہ بنا سکتا ہے, خالق کائنات ہے, وہ زندگی دینا چاہے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ نماز اور زیارت آل یاسین. ہارٹ کا پرابلم ہے تو مسئلہ حل ہوگا, فائنینشلی بروکن ہے تو اس کا فائنانس صحیح ہوگا. تیسری چیز شادی کرنا چاہتا ہے تو شادی ہوگی. ایک عراقی تھا بغداد کا رہنے والا امام کا بڑا مخلص چاہنے والا. اب آپ دیکھیں کہ کرم امام کیا ہے. کرم امام
شب جمعہ ہے اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں کہ ہو سکتا کوئی مومن یا کوئی مومنہ جا کے گھر میں یہ نماز پڑھے اور زیارت آل یاسین پڑھے. ہو سکتا آج ہی کی رات, اس لیے کہ کل کا دن امام زمانہ کا دن ہے, آج ہی کی رات اس سے ملاقات ہو جائے. ہو سکتا ہے کہ کوئی فائنینشلی پریشان ہے, اس زیارت اور اس نماز سے اس کی پریشانی دور ہو جائے. میں یہ واقعہ اس لیے پڑھ رہا ہوں, واقعہ مشہور ہے لیکن اس کو بہت شارٹ کر کے پڑھوں گا, اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کم از کم ہمارے بچوں میں یہ شوق پیدا ہو کہ گھر جا کر اگر بیٹا آپ کو بولے کہ بابا میں یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں, یاسین کی زیارت آل یاسین پڑھنا چاہتا ہوں اور میں اپنے امام سے ملنا چاہتا ہوں, میری خواہش یہ 10 دن کے مجلسوں میں یہی ہے کہ بامبے میں جتنے معصوم بچے, جتنے یہ اسٹوڈنٹس ہیں, جتنے ینگسٹرز ہیں جن کے لیے میں یہ تقریر کر رہا ہوں, وہ لوگ ہر بچہ اپنے ماں باپ سے بولے, ہر بچہ اپنی ماں سے بولے, ہر بچہ اپنے گھر میں یہ نماز اور یاسین پڑھ کے یہ دعا کرے کہ میں ملنا چاہتا ہوں. عزیزو, جب بچوں کی دعا قبول ہوگی اور وہ امام ملے گا, اس کے بعد دیکھو تمہارے گھر میں کیا برکتیں ہوتی ہے. دعا تو مانگو, امام کو بھول کے تو مت بیٹھو. کل کا دن ہر شیعہ کے لیے امپورٹنٹ ڈے ہے, ہر شیعہ کے لیے. جب نماز فجر پہ اٹھو دعا کرو, دعا کر کے بولو مولا آپ آ جائیں, ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول ہو جائے. تو یہ عراق کا رہنے والا بڑا پریشان تھا, 3 پرابلمز تھے اس کو. ہارٹ کا, فائنینشلی واز ٹوٹلی بروکن, اور وہ ایک کنیز سے, ایک لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا. نتھنگ رانگ. یہ تینوں پرابلمز کو لے کر مسجد سہلا گیا, جا کر نماز پڑھی, ایاک نعبد و ایاک نستعین والی, زیارت آل یاسین پڑھا. 40 وینسڈے نائٹ پڑھی یا تھرسڈے نائٹ پڑھنے کے بعد لاسٹ ڈے آ گیا. پورا اس کا پیشنس دیکھیں, کتنا پیشنس کے ساتھ اس نے پورا 10 منتھس گزار کر لاسٹ تھرسڈے آ گئی. عراق کا ونٹر بہت شدید ہوتا ہے. عراق کے ونٹر میں وہ گھر سے جب چلا تو آج بھی عرب میں, عرب کی کافی کو گھاوا کہتے ہیں, ایک گھاوا ایک کافی ہوتی ہے جو عرب بڑے شوق سے پیتے ہیں. وہ گھر سے گھاوے کو لے کے چلا, کافی کو لے کے چلا, غریب آدمی تھا. مسجد سہلا پہنچا رات میں 12 بجے کے بعد, اور بہت شدید سردی تھی. پہنچا, اس نے کہا کہ میں کافی پیوں گا اور 2 رکعت نماز پڑھوں گا, زیارت پڑھوں گا. اس کے بعد آج امام لاسٹ ڈے ہے, شاید امام آ جائیں, اگر امام سے ملاقات ہوئی تو میں اپنے یہ تینوں پرابلمز بول کر بتا کر امام سے اینڈ آئی ول سالو دس پرابلمز. اب آپ ذرا یہ بھی اندازہ لگائیے کہ اس کے دل میں کتنا انتظار تھا, اس کے دل میں کتنی خواہش تھی کہ, اور کتنا وہ بے چین ہو رہا تھا, ایکسائٹڈ ہو رہا تھا کہ آج لاسٹ ڈے ہے اور مجھے امام سے ملنا ہے. وہ اس انتظار میں پہنچا. جب پہنچا اس نے کافی کو گرم کیا, غور سے سنیں پلیز, کافی کو گرم کیا, اس نے کپ میں کافی ڈالی اینڈ ہی وانٹیڈ ٹو ڈرنک دیٹ کافی, گرم گرم. کہا کہ بس پیوں گا, میں جا کے نماز پڑھوں گا اینڈ آئی ول سی کہ امام آتے ہیں یا نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں نے کافی ڈالی کپ میں, میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک عرب ہے بالکل جوان 30-40 سال کے, وہ میری طرف آ رہے ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ ایک شخص ان کی طرف آ رہے ہیں, یہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ آئیں گے اور میری کافی پی جائیں گے, اور جب یہ کافی پیئیں گے تو پھر میں کیا پیوں گا. یہ سوچ رہا تھا. وہ آ گئے, آ کے انہوں نے السلام علیکم کہا, اس نے جواب سلام دیا اور وہ بیٹھ گئے. آ کر اس نے کہا نہیں بیٹھو, وہ آ کے بیٹھ گئے. اب یہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ کیوں آئے, مجھے ڈسٹرب کر رہے ہیں, مجھے کافی پینا اور جانا ہے. پھر انہوں نے کہا, اس نے پوچھا کہ آپ کون ہیں, کس ٹرائب سے آپ کا تعلق ہے, ٹرائب سسٹم ہے وہاں پر. اس نے نام لینا شروع کیا, آپ فلاں قبیلے کے, فلاں قبیلے کے. وہ آنے والا یہ کہتے نہیں میں یہ نہیں ہوں, یہ نہیں ہوں, یہ نہیں ہوں. آپ لاسٹ میں یہ تھوڑا اریٹیٹ ہوا, اریٹیٹ ہو کے کہنے لگا پھر آپ ہیں کون. آنے والے نے کہا میں بھی تیری طرح ایک بندہ ہوں. اب اس کی کافی ٹھنڈی ہو رہی ہے, کولڈ ہو رہی ہے, اینڈ ہی وانٹس ٹو ڈرنک اینڈ گو اینڈ پرے. یہ بیچ میں آ گئے. دل میں سوچنے لگا اب میں ان کو آفر کروں گا
تو پرابلم یہ اگر یس کہہ دیں میری تو کافی گئی. کہا کہ لیٹس ٹرائی, شاید نہیں کہیں, اس لیے کہ عرب میں آفر آج بھی کیا جاتا ہے, لوگوں کے خون سفید نہیں ہوئے ابھی. اس نے کہا کہ آپ یہ پیئیں گے کافی؟ آنے والے نے کہا اچھا دیجئے مجھے. یہ بے چین ہوا, یہ کہا گئی میری ہے ایک کپ, اگر یہ پوری پی جائے گا پھر میں کیا کروں گا, مجھے امام سے ملنا ہے. دل میں سوچنے لگا اس نے نہیں کیوں نہیں کہا, یہ کہتا تھا میرے لیے فائدہ ہوتا, اسے کیا معلوم میرے پاس زیادہ نہیں ہے, وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرے پاس ہے. اس نے بڑے عاجز آ کر کپ دے دی اور کپ دے کر دیکھنے لگا. روایت کا جملہ ہے کہ وہ سٹیئر کرنے لگا کہ پوری پیے گا یا بچا کے مجھے دے گا بھی. آنے والے نے کیا کیا, کافی کی کپ لی, ایک سپ لیا, صرف ایک سپ لیا, لے کے کہا تو پی لے. اس نے واپس لیا کپ واپس لے کر اب جو یہ کہتا ہے کہ جب میں نے پہلا سپ لیا تو میرے دل میں, میرے ہارٹ میں, میرے سینے میں جو تکلیف تھی وہ تکلیف کم ہونے لگی, میرا ہوش, میری آنکھیں کھلنے لگی. میں سیکنڈ سپ لیتا ہوں, تھرڈ سپ لیتا ہوں, میری کافی ختم ہوتی ہے, ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں فریش ہو گیا. یہ چونکا کہ ماجرا کیا ہے. اور وہ جب باتیں کر رہا تھا تو اتنی میرے دل کو سکون اور سیٹسفیکشن اور ایک پیس محسوس کر رہا تھا. اس کے بعد انہوں نے باتیں کرتے کرتے کہا کہ اے فلاں ابن فلاں, اس کا نام عبداللہ ابن مجید تھا, کہ عبداللہ ابن مجید, جو تیرا پیسوں کا پرابلم ہے نا وہ انشاءاللہ کل سے دور ہو جائے گا. اس نے کہا انہیں کیسے معلوم میرے پیسوں کا پرابلم ہے. اس کے بعد کہا کہ تو فلاں شخص سے, کنی سے شادی کرنا چاہتا ہے نا, جب تیرا پیسے کا پرابلم دور ہو جائے تو جا کر پروپوز کرنا, تیری شادی ہو جائے گی. اس نے کہا یہ سب چیزیں آپ کو کیسے معلوم ہے؟ کہا ہمیں سب چیزیں معلوم رہتی ہیں. اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ میرا دماغ معاف ہو گیا تھا. میں نے کہا کہ میں نماز اور زیارت آل یاسین پڑھنا ہے مجھے. تو انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ, تم پڑھو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں آج مجھے امام سے ملنا ہے اور مجھے دیکھنا ہے کہ امام آتے ہیں یا نہیں. آنے والے نے کہا کہ اب بھی تجھے حاجت ہے؟ یہ نہیں سمجھا. امام نے کہا اب بھی تجھے حاجت ہے, یہ نہیں سمجھا. پھر امام نے کہا چلو چلتے, مسلم ابن عقیل کا روضہ سامنے, مسجد کوفہ کے سامنے, چل کے نماز پڑھتے. یہ کہتا ہے کہ ہم چلے, ہم نے نماز پڑھی, وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ تو زیارت نہیں پڑھتا؟ اس نے کہا نہیں میں پڑھتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ایک کی زیارت پڑھنا شروع کی. رسول اللہ سے شروع کیا, 11ویں امام تک پہنچا. 11ویں امام پہ پہنچا تو انہوں نے پلٹ کے کہا تو اپنے امام زمانہ کو سلام نہیں کرتا؟ اس نے کہا میں کرتا ہوں سلام. اب اس نے سلام کیا, جیسے ہی سلام کیا سامنے سے علیک السلام کا جواب آیا. یہ کہتا میں چونکا. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ تو کہا کہ آج کا وعدہ تھا نا اسی لیے میں آ گیا. یہ کہتا یہ کہنا تھا اور وہ نگاہوں کے سامنے سے غائب ہو گئے. یہ پورے واقعے سے نتیجہ کیا نکلا کہ آپ اگر خلوص کے ساتھ مانگیں گے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ امام نہ آئے. یہ کوتاہی ہماری ہے. میں آج کی رات آپ کو کہہ رہا ہوں, شب جمعہ ہے, آپ وہ نماز پڑھے اور زیارت آل یاسین پڑھے, پھر دیکھیں امام سے دوسرا طریقہ کیا ہے ملنے کا. دوسرا طریقہ مفاتیح الجناح, شیخ عباس قمی کی کتاب, اس میں 7ویں امام موسی کاظم علیہ السلام کا جو چیپٹر ہے اس میں عبداللہ بغدادی کا واقعہ پڑھو. میں آپ کو ریفرنس دے رہا ہوں کتاب کا, مفاتیح الجناح, شیخ عباس قمی کی کتاب, چیپٹر 7 امام کی زیارت کا چیپٹر. وہ چیپٹر میں جائیں, جا کر دیکھیں کہ امام سے ملنے کا طریقہ کیا ہے. امام سے ملنے کے 2 طریقے ہیں جو بڑا لازم ہے کہ لازم امام سے ملاقات ہوتی ہے. وہ طریقے میں جو پہلا طریقہ ہے وہ ہے خمس کا دینا. عبداللہ بغدادی اس کا صرف 80 دینار خمس بنا تھا, اس نے دیا اور امام نے اس سے ملاقات کی. زمانے کے امام نے پورے ڈیٹیل میں واقعہ, وہ واقعہ میں نہیں پڑھتا لیکن میں آپ کو ایک عجیب واقعہ سنانے والا ہوں. یہ واقعہ جنہوں نے مشہد مقدس کی زیارت کی اللہ انہیں پھر نصیب کرے.
جنہوں نے نہیں کی اللہ امام کی زیارت جلد سے جلد ہو. غریب الغربا کے روزے سے نیشا پور کا ایک راستہ ہے. نیشا پور اگر کوئی جائے تو وہاں پہ ایک زیارت ہے بی بی شتیتا کی. جنہوں نے زیارت کی وہ جانتے ہیں بی بی شتیتا کی زیارت آج بھی نیشا پور میں ہے. یہ بی بی شتیتا کون ہے؟ یہ وہ بی بی ہے جو 7ویں امام کے زمانے کی ہے. لیکن اس نے خمس کو، میں خمس میں گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں طریقہ بتا رہا ہوں، آپ کو وے بتا رہا ہوں، راستہ بتا رہا ہوں کہ جو لوگ پابندی سے خمس دیتے ہیں تو ان سے امام کیسے ملتا ہے، کیسے آ کے ملتا ہے، کہاں کہاں ملے گا. تو اس نے بی بی شتیتا کے بارے میں مشہور ہے کہ جب نیشا پور سے ایک شخص 7ویں امام کے پاس پوروں کا خمس کلیکٹ کر کے ہزاروں دینار جا رہا تھا تو راستے میں بی بی شتیتا اس آدمی کو روک کے کہا کہ تو امام کے پاس خمس لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں. اس نے کہا میرا بھی تھوڑا سا خمس ہے، ہمارے امام تک پہنچا دو. تو اس نے کہا کہ دے دے. اس نے لا کے ایک اتنا سا کپڑا دیا پارچہ اور کہا کہ یہ امام کو دے دے، یہ میرا خمس ہے. تو اس شخص نے کہا لوگوں نے ہزاروں دینار دیے ہیں، کسی کے 10,000 کسی کے 20,000، تو یہ کپڑا دے رہی، امام کے پاس یہ کپڑا بیچتی ہے؟ اس نے کہا میرا خمس ہی اتنا ہے تو مجھے جو جتنا بنے گا اتنا ہی دوں گا. کہا یہ وہ لے کے اس نے رکھ دیا بیگ میں. امام کے پاس پہنچا، امام کے پاس جا کر اس نے پوری لسٹ دے دی. لسٹ دے کے کہا کہ مولا فلاں شخص نے 20,000 دیے، 30,000 دیے، کسی نے 5,000. اس نے پوری لسٹ رکھی، رکھ کے کہا مولا یہ خمس میں لے کر آیا ہوں، یہ پیسہ ہے، یہ لسٹ ہے، یہ لوگوں نے نیشا پور سے آپ کو خمس بھیجا ہے. تو امام نے کہا یہ تو بازو رکھو، وہ کپڑا دو، وہ کپڑا دو جو میری کنیز نے دیا. اس نے لا کے کپڑا دیا. امام نے کیا کیا؟ گھر اندر گئے، اپنے کفن میں، امام نے اپنے کفن میں اس پارچے کو رکھا، کپڑے کو رکھا، اپنے کفن سے کپڑا لے کے اس آدمی کو دیا، دے کے کہا کہ تو جا کر میری اس کنیز کو یہ کپڑا دے دینا اور اس سے یہ کہنا کہ 21 دن اور زندہ رہے گی، یہ 30 دینار بھی دینا اور کہنا کہ اور اس کے بعد کہا کہ جب اس کا انتقال ہو جائے تو ویٹ کرنا، میں آ کے نماز پڑھاؤں گا. عزیزو اس نے پہنچا، میں واقعہ سنا ہوا ہے لیکن جو نتیجہ ہے وہ پیش کرنا ہے. وہ 21 دن کے بعد انتقال ہوتا ہے، میت اس کی تیار ہوئی، 7ویں امام آئے اور نماز پڑھائی. تو اس شخص نے امام سے یہ پوچھا کہ مولا کیا آپ یہ راستے سے گزر رہے تھے یا آپ خود مدینے سے یہاں پر آئے ایران نیشا پور میں؟ امام نے کہا سنو یاد رکھو، جو خمس ادا کرے گا ہمارے حق کو ادا کرے گا. اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی میت میں شریک ہو کر اس کی نماز پڑھائیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے زندگی میں ملاقات کریں. آپ نے کہاں مل دیا؟ دوسرا ایک انسیڈنٹ بتاؤں. آقا خمینی رہبر انقلاب، ان کا انتقال ہوا، سب جانتے ہیں ان کا انتقال 87 میں ہوا، 88 یا 89 میں. جب انتقال ہوا ان کی میت خم میں رکھی ہوئی تھی. 1 سے 2 ملین لوگ نماز جنازہ پڑھنے کھڑے ہوئے. آقا رضا گل پیغانی مرحوم نماز کے لیے کھڑے ہوئے میت کے سامنے. رہبر انقلاب کی نیت باندھنے سے پہلے رضا گل پیغانی نے سر سے عمامہ اتارا اور رونے لگے. اتنا روئے کہ لوگوں نے ان کو سمجھایا، پھر انہوں نے نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ آغا رونا ہی تھا تو پہلے روتے، میت کے سامنے کیوں رو اتنا؟ تو کہا میں کیا کرتا، میں نے اپنے امام زمانہ کو ننگے سر دیکھا ہے. دیکھا کہاں مل رہے ہیں امام. جس نماز میں امام آ جائے تو پھر اس کی نماز کیسی ہوگی؟ آپ خود انصاف سے بتاؤ. جب ملنے کا نصرت امام میں، اس لیے کہ دوستو ظہور امام کے بعد امام آ کر بڑے بڑے گھروں کو دیکھیں گے اور یہ کہیں گے کہ یہ جتنا گھر ہے نا، یہ گھر میں اتنا حرام ہے اور اتنا حلال ملا، تجھے یہ گھر کو چھوڑنا پڑے گا. شیعہ جو
خلاف ہوئیں گے. کیسے خلاف ہوئیں گے؟ یوں ہی خلاف ہوں گے؟ نو. ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ امام آئے اور ہم امام کی مدد کریں, امام کی نصرت کریں, لیکن امام آئے اور آگے کہا عابد بگرامی یہ جو تم نے بڑا گھر بنایا نا اس میں حرام ملا ہوا ہے, تم کو یہ گھر کو واپس کرنا ہوگا. میں کہوں گا مولا اتنی محنت سے تو پیسے جمع کیے, ان کے حق کو مارا, ان کے حق کو مارا اور ہم نے گھر بنایا, آپ کہہ رہے ہیں گھر چھوڑ دو. پھر معاشرے میں سوسائٹی میں میرا اسٹیٹس کیا رہے گا؟ امام کہے گا نہیں چھوڑنا پڑے. اب آپ خود دیکھو انکار نصرت کس نے کی؟ امام کہہ رہا ہے, آرڈر کر رہا ہے, آرڈر کہ تم کو یہ چھوڑنا. یہ ظہور کے بعد یہ کامن ہو جائے گا. امام کہے گا مثال کے طور پہ تمہارا یہ جو لباس ہے نا اس میں خمس نہیں ہے, یہ حرام ہے, اتار دو, یہ چھوڑ دو, گاڑی ہے یہ ہے. تو اس وقت شیعہ بڑھت جائیں گے, کہیں گے ارے یار امام نہیں آتے تو اچھا تھا, یہاں کے تو ہمیں پرابلمز ہو گئے, ہمارا پورا ہر چیز ختم ہو گیا. دوستو آسان نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ نصرت کے لیے تیار ہو. اٹس ناٹ ایزی. ہم سمجھ رہے ہیں کہ بہت ایزی ہے. پھر ویسے بننا پڑے گا جیسے میسم اور ابو ذر تھے, ویسے بننا پڑے گا جیسے سلمان تھا, ویسے بننا پڑے گا جیسے رہبر انقلاب تھا. پھر ویسے بنو کہ امام خود تمہارے پاس آ جائے اور آ کر تمہاری مدد کرے. صلوات پڑھے محمد وعلى ایک اور پڑھ لے بآواز بلند. نصرت کے لیے اتنی تیاری ہے, اتنی آسان نہیں ہے کہ بڑے ایزیلی سے ہم آگے بڑھ جائیں. کوشش کرو دوستو, نصرت امام اتنی ضروری ہے, امام کی ہیلپ اتنی ضروری ہے کہ اگر انسان مدد کرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے راستے ایسے کھلنا شروع ہوتے ہیں. اور اس کے بعد وعدہ امام کا ہے کہ اس جگہ پر آ کر کہ جہاں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہوگا, میں آ کے تمہاری مدد کروں گا. ایمان سے بتائیے کیا چیز لے کے جانے والے ہیں؟ کوئی چیز ہے ہمارے پاس؟ پلیز, اتنا بڑا مجمع سامنے ہے, پیچھے ماں بہنیں سن رہی ہیں, یہ میسج سب کے لیے ہے. کیا واٹ آر یو گوئنگ ٹو ٹیک؟ یہ پیلس, یہ بڑی گاڑیاں, یہ کارپیٹڈ ہاؤس, یہ بینک بیلنس, کیا لے کے جائیں گے اللہ کے پاس؟ زندگی کا بھروسہ نہیں. آپ نے ابھی شداد کا واقعہ سنا کہ دنیا کا ریچسٹ پرسن تھا. میں آپ کو اگزامپل دوں آج کا, آج سے 2-3 سال پہلے یا 2 سال پہلے دنیا کا ریچسٹ پرسن کہ جس نے اعلان نہیں کیا تھا, آپ سب جانتے ہیں, میں نام نہیں لے سکتا اس شخصیت کا, وہ عرب ملک کا بادشاہ جہاں خانہ کعبہ ہے. کون تھا وہ؟ ریچسٹ پرسن. اس سے زیادہ پیسے والا انسان زمین پہ نہیں تھا. آپ نے ٹی ویز میں, نیوز میں دیکھا ہوگا کہ اتنا پیسے والا ایک آرڈنری کفن پہن کر وہیں پہ گیا جہاں اس کے پیلس کا ایک غلام کی خبر تھی. اس کو کوئی بڑی خبر نہیں ملی, کوئی بڑی کارپیٹڈ خبر نہیں ملی, نہ اس کی خبر میں کوئی ایئر کنڈیشن لگا. آپ دیکھیں کہ عبرت 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 کیا ہے. ملک الموت نے کیوں کہا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے, اتنا پیسے والا انسان کہ جس کے پیلسز دنیا بھر میں پیلسز ہیں, لیکن جب آخری وقت آیا تو یہ کچھ کر نہیں سکا, اس کو جانا پڑا, روح لے لی. اب لے کے کیا گیا؟ ملین اور بلینز اور ٹریلینز ڈالر بینکس میں پڑے ہوئے ہیں, پیلسز پڑے ہوئے ہیں. ویئر ہی واز, ایک 4 آدمی اٹھاتے اور اس تاریخ اس ڈارک روم میں لے کے جا کے لٹا دیا. اب وہ وہاں پر وہ حساب دے گا ٹریلین ڈالرز کا جس کا وہ مالک تھا. تو دوستو کسی کے پیسے پہ بھروسہ مت کرو, اپنے اعمال پہ بھروسہ کرو, اعمال پہ بھروسہ کرو, امام زمانہ پہ بھروسہ کرو. میں جو سٹریس کر رہا ہوں, میں جو آپ سے زور دے رہا ہوں کہ نصرت امام, نصرت امام وہ عبادت ہے کہ انسان جب نصرت کرنے لگے نا تو یہ دولت, یہ جو ٹریلین ڈالر تمہارے اکاؤنٹ میں یہاں پر ہے, وہاں پہ کچھ کام نہیں آئیں گے. اگر کوئی یہ کہے
کہ میرے پاس اتنے ڈالرز ہیں اور مرنے والا کہے کہ میرے $1,000,000 میرے ساتھ خبر میں رکھ دو اور میں وہاں انکیش کروا لوں گا. اور اگر مثال کے طور پہ آپ نے رکھ بھی دیے لیکن دنیا میں اتنے چور ہیں کہ سب جائیں گے تو کھول کے نکال لیں گے. نہیں, چلو آپ نے پہرا بھی لگا دیا خبر میں, خبر کے اطراف ایک کارٹن بھی کروا دیا کہ کوئی آ کے خبر کھول کے نہ لے. بڑی محبت ہے نا. ایک چلو $1,000,000 رکھ دیں گے, فرشتے آئیں گے تو کچھ برائب دیں گے اور کہیں گے بھائی پلیز, عادت ہے نا برائب دینے کی, چلو ایک ٹرائی, کیا فرق پڑتا ہے. اور وہاں کی دنیا کے لیے یہ پیسہ شاید کام آ جائے. پہنچ گئے, خبر بند ہو گئی, کیا ہوا, آ گئے فرشتے ایکسکیوز می کہہ کر, دیوار ہٹی, دونوں آ گئے. میں موت پہ بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ کیا چیز کام آنے والی ہے. پہنچ گئے اور آپ نے کہا کہ میں دنیا میں اتنا رئیس آدمی تھا اور میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں ڈالرز, اگر آپ کو ضرورت ہے تو دوں, کچھ دے دوں. انڈین فرشتہ ہوگا تو شاید لے بھی لے. نہیں, ڈالر ہے, باہر کی کرنسی ہے, روپیہ یہاں چل رہا ہے, ڈالرز میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ. فرشتہ انڈین تو نہیں ہے, فرشتہ وہاں کا ہے کہ جہاں ڈالر چلتا ہے نا روپیہ, وہ کہیں گے یہ چیز کیا ہے. آپ نے کہا دنیا کی بڑی ایکسپینسو کرنسی ہے جس کے اوپر پوری دنیا کی اکانومی ہے, پوری اکانومی ڈیپینڈ کرتی ہے اس کرنسی کے اوپر. میں وہ لے کے آیا ہوں, جتنا کہو گے دوں گا. فرشتہ کیا جواب دے گا کہ یہاں کی کرنسی کا نام کچھ اور ہے, یہاں پہ یہ کرنسی نہیں چلتی. دنیا کی کرنسی چلتی ہے لیکن ڈالر اور دینار نہیں. دنیا کی جو کرنسی یہاں چلتی ہے وہ نمازیں دعاؤں کے ساتھ نصرت امام ہے. کیا تو نے کبھی اپنی 70-80 برس کی زندگی میں امام کی مدد کرنے کی کوشش کی؟ کیا تو نے ہمارے بن معروف کیا؟ تو نے کب کس وقت اللہ کے دین کی مدد کی؟ عزیزو, اگر یہ اعمال تمہارے ساتھ خبر میں نہیں ہے تو یاد رکھو, نہ نماز پہ بھروسہ, نہ روزوں پہ بھروسہ, نہ ہمارے سجدوں پہ بھروسہ, نہ ہماری تسبیح پہ بھروسہ. ہر چیز کی قبولیت ولایت مولا کائنات اور امام کی مدد ہے. ہر چیز قبول ہوگی, ان کی نصرت, ان کی مدد ہوگی, ورنہ کوئی چیز نہیں. کتنا ہی پیسے والا ہو, کتنا ہی رئیس ہو, کتنا ہی صاحب اقتدار ہو, بادشاہ ہو, ملک کا رہبر ہو, کوئی فرق نہیں پڑتا. یاد رکھو, رات میں جب بستر پہ سو نا, تکیے پہ جب رات میں بستر پہ رضوی کالج سے جا کر آرام سے سو, تو سوچو کہ آج میری اتنی لائف ہو گئی, کتنی دفعہ میں نے اسلام کی مدد کرنے کی کوشش کی, کتنی دفعہ میں نے امام کی نصرت کرنے کی کوشش کی. اگر نہیں کی تو اسی بستر کے اوپر دعا مانگو کہ پروردگار رات گزرنے سے پہلے ایسا نہ ہو کہ میں چلا جاؤں, مجھے معاف کر, اور کل کا دن جب آئے تو مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیرے دین کی اور اپنے امام کی مدد کروں. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. जोर से बोलो, सब मिलकर बोलो, घर घर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, मिंबर में मिलेंगे, मस्जिद में मिलेंगे, ऊपर भी मिलेंगे, दाएं भी मिलेंगे, बाएं भी मिलेंगे, पब्लिक में मिलेंगे. आवाज़ बुलंद तलवार. ہر جگہ ملیں گے, خبر میں بھی ملیں گے, وہاں بھی امام ہی سے ملیں گے.
अगर नुसरत इमाम का जज्बा है दोस्तों, तो फिर वहां भी ऐसी मदद है। वरना याद रखो, जिंदगी का भरोसा नहीं, कब हो जाए कब खत्म हो जाए। अब वक्त ही देखें, 1 घंटा हो गया। आज वीकेंड है, मैं 5 मिनट आपसे ज्यादा लूंगा और ऐलान कर दूं कि मजलिस के बाद 10 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू होगा। लेडीज में भी अगर कोई सवालात हैं आपके हैं तो 45 मिनट के अंदर, 45 मिनट्स के अंदर वी विल फिनिश। इसलिए कि मुझे भी जाना है और कल फिर मजालिस भी है। कल बैठा की जो खोजा मस्जिद है वहां पर मैं 2 बजे इंशाल्लाह मजलिस से खिताब करूंगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। दीन की खिदमत का जज्बा जब इंसान के दिल में पैदा होता है ना, तो फिर वो उस मंजिल तक पहुंचता है, उसे घबराहट की जरूरत नहीं है। आप देखें कि दुनिया की बड़ी ताकत, सबसे बड़ी ताकत उसको खत्म करवाया। कल मैं बताऊंगा कि इसलिए कि आज वक्त नहीं है कि अगर इंसान मदद, जब इंसान इमाम की मदद करने के जज्बे को दिल में पैदा करता है ना, तो वो फिर किसी से नहीं डरता। दुनिया का बड़ी सी बड़ी ताकत अगर वो भी सामने आ जाए ना, तो उसके भी घुटने दिखवाता है, उसको भी बताता है कि हक क्या है। अजीजों, यही रहबर थे कि जो यूएसएसआर के प्रेसिडेंट से क्या कहा था कि तेरी ये चीज, तेरा ये मजहब कल खत्म हो जाएगा, मैं तुझे दावत देता हूं इस्लाम की। अजीजों, हुआ क्या कि कुछ सालों के बाद एक ऐसे ब्रेक हुआ कि आज हर चीज खत्म हो गई, उनका मजहब खत्म हो गया, उनका नाम मिट गया। याद रखो, जब मदद करोगे, मदद करने के जज्बे को पैदा करोगे, तो तुम्हारे सामने से वो हालात होंगे, फिर तुम्हारी मदद इमाम करेंगे और तुम फिर खौफ नहीं खाओगे। तुम्हें जिंदगी के किसी हिस्से में प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं मिंबर से कह रहा हूं, यकीन के साथ, जिम्मेदारी के साथ। वादा इमाम का होता है कि जब कोई शख्स हमारी जिंदगी में हमारे साथ आगे बढ़ता है, हमारी मदद करने बढ़ता है, इस्लाम की मदद करने बढ़ता है, तो अल्लाह हिफाजत करता है, इमाम हिफाजत करते। आपके सामने पूरी तारीख है, रिसेंटली तारीख है ना, कि पूरी दुनिया खिलाफ होने के बावजूद भी उस मुल्क ने 8 साल जंग लड़ के अपने सिक्के को मनवाया। बताया दुनिया को कि हम किसी के सामने सर नहीं झुकाते, हमारे पास वो ताकत है जो परवरदिगार की है और हमारे इमाम ज़माना की है। गौर किया आपने? पूरी दुनिया खिलाफ हो गई। दुनिया के खिलाफ होने से क्या होता? अल्लाह खिलाफ ना हो, ये याद रखो। दुनिया के देखने से क्या होता? अल्लाह ना हो, इमाम ना हो। चौथे इमाम का वो जुमला मेरी आज की मजलिस का कंक्लूजन है और मैसेज है। चौथे इमाम खाने काबा के गिलाफ को थाम के रो रहे थे। ऐसा रो रहे थे, ऐसा तड़प रहे थे कि जो इमाम के चाहने वाले थे करीब आए और आके कहने लगे, मौला आप इमाम हैं, आप हुज्जत खुदा हैं, आप इस तरह रो रहे, तमाम हाजी आपको देख रहे हैं। मौला इस तरह तो मत रोइए, इस तरह तो मत गिरिया कीजिए, आप खुदा के सामने ऐसा रोते हैं? पूरे लोग आपको देख रहे हैं, पूरा मजमा काबे का इमाम से कहता है वो आपको देख रहे हैं, आप प्लीज ऐसा रोइए मत। इमाम ने तड़प के पलट के उससे कहा, तूने क्या कहा? सब मुझे देख रहे हैं, मैं ना रो? अरे ये तो देख रहे हैं, मेरी ख्वाहिश है कि एक दफा मेरा खुदा मुझे देख ले। देखा, ये जज्बा है। और रोने लगा, रोते हुए कहने लगा, मौला आप इमाम हैं, फर्जंद हुसैन हैं, दादी आपकी फातिमा है, अली के बेटे हैं, और आप इतना घबराते, इतना रोते? तो इमाम ने पलट के क्या कहा, क्या तुझे नहीं मालूम कि अल्लाह के सामने मुझे भी जाना है, मैं भी अल्लाह के सामने जाऊंगा? और एक चीज याद रख, अल्लाह की बारगाह में रिश्तेदारी काम नहीं आती, अमल काम आता है। रिलेशनशिप काम नहीं होती, अमल काम आएगा। कि एक्शन आपने किया क्या? किसी का दिल दुखाया, किसी को अजियत पहुंचाई, किसी के माल को गस्ब किया, मां बाप के हक को अदा नहीं किया। इंशाल्लाह मां बाप के हक की बात करूंगा मैं कल। मां बाप के हक को अदा नहीं किया, शौहर बीवी के हक को, बीवी शौहर के हक को अगर कोई नहीं करता है, फिर कहता है कि मैं इमाम की मदद करना चाहता हूं, तो अजीजों आप कहते रहें कि मैं इमाम की मदद कर रहा हूं। इमाम
इमाम की मदद करने के लिए कोई चीज को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अब कल से वो चीजें आएंगी कि जो सैक्रिफाइस करने से आप इमाम की मदद कर सकते हैं। हर वो चीज करके और कहेंगे हम इमाम की मदद करना चाहते हैं, नो, इमाम का वो जुमला काफी है कि महशर में अल्लाह की बारगाह में रिश्तेदारी काम नहीं आएगी, उसका अमल काम आएगा। और अगर अमल साले है तो क्या कहने, आपने देखा कि गरीब औरत है लेकिन उसकी मजार पे, उसकी खबर पे, उसकी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम वक्त आता है। और फिर रहबर ने दीन का काम किया, उनकी नमाज पढ़ाने इमाम जमाना आता है। मेरी ख्वाहिश कि हर मोमिना की जब आखिरी वक्त आए तो हमारा इमाम जमाना आकर उसकी नमाज पढ़ाए। सलवात पढ़े मोहम्मद वाला। बस दोस्तों, वक्त हो गया, 1 घंटे से 5 मिनट ज्यादा ही हुए। ये याद रखें कि ये अयाम गिरिया औजारी के अयाम है, ये अयाम मातम के अयाम है। अल्लाह रिजवी साहब को अच्छा रखे कि उन्होंने इतना एहतमाम किया कि कम से कम इस शहर में, इस बस्ती में हम हुसैन की अज़ा इतने आराम के साथ कर सकें। दोस्तों, जिक्र हुसैन वो नेमत है कि शायद हमारे अमाल कैसे ही हों, अमाल पे तो भरोसा नहीं, लेकिन इन आंसुओं पे भरोसा है, इस गम पे भरोसा है। आपको पता है कि कितने वाक़यात है कि इमाम इस महफिल में इस तरह आके बैठता है, हो सकता ज़ियारत हो जाए। मुलाकात इमाम एक किताब है, उसमें आप देखें कि इमाम ने ख्वाहिश की, ज़माने के इमाम ने, कि तुम करबला वालों का जिक्र करो, हम उस महफिल में आएंगे। मुलाकात इमाम कराची से छपी है, इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। उसमें यह वाक़या है कि इमाम कहता है कि जहाँ मजलिस होती है मेरे जद की, मैं जाता हूँ। अब आज इतने बड़े मजमे में शायद इमाम हो, मैं तो इमाम की बारगाह में हाथ जोड़ के यही कहूँ, मौला इन अज़ादारों के पुरसे को कबूल करें और हमें, हमारी आंखों को इस काबिल करें कि हम आपकी ज़ियारत कर सकें। इस काबिल हो जाए हमारी आंखें, हमारी आईसाइट ऐसी हो जाए पाक कि हम आपके चेहरे को देख सकें। दोस्तों, आज यहां पर उस शहीद का जिक्र होगा जो हुसैन का जवान बेटा था। 6 मुहर्रम की रात है, शबे 6, और कल यहां पर मेहंदी होगी, करबला के दूल्हे का मातम होगा। और आज उस शहीद का जिक्र कि जो हुसैन की ज़ईफ़ी का सहारा था। अली अकबर उस शहीद का नाम है कि अली अकबर की शहादत के बाद फिर हुसैन आंखों से नूर चला गया। खुद इमाम, एक शायर था हिंदुस्तान में कि जो बड़ा अच्छे नोहे लिखता था, उसने एक नोहा लिखा, नोहे का एक मिसरा था कि शहादत अली अकबर के ऊपर हुसैन का मरसिया, हुसैन का नोहा कि मुझे अकबर के मरने ने मारा। ये मिसरा लिखा, उसने अपने पेन को बंद कर दिया, कहा कि मैं आगे कैसे लिखूं, शायद मैंने ये गलत लिखा कि मुझे अकबर के मरने ने मारा। इसलिए कि हुसैन के लिए अब्बास की मुसीबत भी बड़ी अजीम मुसीबत थी, कासिम की मुसीबत भी अजीम थी, और मोहम्मद और अली असगर की मुसीबत भी अजीम थी। मैंने सिर्फ अली अकबर के लिए ये क्यों कह दिया कि अकबर के मरने ने मारा। उसने नोहे को कंप्लीट नहीं किया, बल्कि पेन को बंद करके सो गया। रात में ख्वाब में देखता है कि हुसैन इब्न अली आए हैं और आके कह रहे हैं कि शायर तूने नोहे को बंद क्यों कर दिया। इसने कहा मौला मैं क्या करता, तो कहा कि शायर मुझे अकबर के मरने ने मारा। हुसैन शहीद हो गया अकबर के बाद। 18 साल का लाल, जवान बेटा, वो आके ज़ईफ बाप से कहने लगा कि बाबा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। हुसैन के दिल से कोई पूछे, इमाम ने कहा कि बेटा तुम्हारी फूफी ने तुम्हें पाला है, जाओ ज़ैनब के पास और अपनी मां के पास जाओ। हुसैन का ये लाल अली अकबर खैमे में आता है
آ کے جناب لیلا سے کہتا ہے کہ اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجئے. لیلا تڑپ گئی, کہا میرے لال کیا اسی دن کے لیے پالا تھا کہ آج تم مجھے مرنے کی اجازت مانگو؟ تو علی اکبر نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ قیامت کے دن دادی فاطمہ بھی ہوں گی اور آپ بھی ہوں گے, اور اگر اس وقت دادی فاطمہ یا آپ سے یہ پوچھے کہ لیلا تمہیں حسین عزیز تھا میرا علی اکبر, تو آپ کیا جواب دیں گی؟ لیلا کھڑی ہو گئی, کہا میرے لال جاؤ خدا حافظ. زینب کے پاس آئے, ثانیہ زہرا نے کہا کہ میرے لال میں نے اون و محمد کو قربان کر دیا تمہارے لیے, اور آج تم مجھ سے مرنے کی اجازت مانگو. عزیزو, علی اکبر کی رخصت بڑی یادگار رخصت ہے. حمید کہتا ہے کہ بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا اور گرتا جاتا تھا, ایسے معلوم ہوتا کہ حسین کے خیموں سے کسی جوان کی میت نکل رہی ہے. علی اکبر نکلنا چاہتے, چھوٹے چھوٹے بچے بہنیں گھیر لیتی, کہتی بھیا ماہر مت جاؤ. علی اکبر واپس آئے خیمے سے باہر, حسین نے اپنے ہاتھ سے امامہ پہنایا, تلوار دی, ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار تیری راہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت اور سیرت میں میرے نانا جیسا تھا. ارے جب کبھی میں اپنے نانا کی زیارت کرنا چاہتا میں علی اکبر کو دیکھ لیتا. عزیزو, علی اکبر کو خدا حافظ کہا, علی اکبر چلنے لگے. جب چلنے لگے تو علی اکبر نے یہ فیل کیا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے, پلٹ کر دیکھا ضعیف باپ ہے, قبر کو پکڑا ہوا, آہستہ آہستہ آ رہے. علی اکبر رک گئے, رک کے کہنے لگے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا, پھر آپ پیچھے کیوں آ رہے؟ حسین نے عجیب جواب دیا. حسین نے کہا علی اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہیں کرتے, پلٹ کر دیکھتے رہو در خیمہ پر لیلا کھڑی ہوئی ہے. علی اکبر کا پرسا, حسین کو دو, زینب کو دو. امام زمانہ کی بارگاہ میں علی اکبر کا پرسا, بڑا ماتم ہے, بڑا غم ہے. کوئی حسین کے دل سے پوچھے. اکبر پلٹ کر دیکھتے رہے خیمے کی طرف. میدان میں گئے علی اکبر, حسین در خیمہ پہ کھڑے رہ کر بیٹے کی جنگ دیکھ رہے. کسی کے جنگ کے وقت حسین کا یہ عالم نہیں ہوا جو علی اکبر کی جنگ پہ ہوا. دروازے پہ کھڑے ہوئے خیمے کے, نگاہ میدان کی طرف ہے. لیلا ماں ہے, 18 سال پالا ہے, تڑپ گئی, حسین کے چہرے کو دیکھنے لگی. اس لیے کہ لیلا نے کہا کہ اگر میرے بچے پہ کوئی مصیبت آئے گی تو یہ باپ کا دل ہے, ضرور چہرے کا رنگ بدل جائے گا. لیلا نے فیل کیا کہ حسین کے چہرے کا رنگ سرخ ہونے لگا, ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا میرے بچے پہ کیا گزر گئی. جب یہ کہا تو حسین نے پلٹ کے کہا لیلا تیرا بیٹا پیاسا اور بھوکا ہے. اس کے سامنے ایک نامی پہلوان آیا ہے, جا لیلا دعا کر, میں نے نانا سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے. عزیزو, یہ کربلا کی عجیب دعا تھی. لیلا خیمے میں آئی, خاک پہ بیٹھ گئی, بیویوں کو جمع کیا, بالوں کو پریشان کیا, ہاتھوں کو اٹھایا, کہا یوسف کو یعقوب سے ملانے والے, اے یوسف سے یعقوب کو ملانے والے, ایک دفعہ میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے, ماں کی دعا قبول